رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، اپنی غفلت دیکھیے، اس کی عنایت دیکھیے۔ تاثراتی کلمات ڈاکٹر مولانا محمد اسلم صاحب مبارک پوری تاثراتی کلمات پیش کریں گے۔ میں موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تاثراتی کلمات پیش کریں۔ مائک پر ڈاکٹر جناب محمد اسلم صاحب مبارک پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ صدر ذی وقار دینی ملی بھائیوں، علماء کرام اور سامعین اعظام، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد منتظمین جلسہ اور ذمہ داران، بالخصوص عزیزم محمد غفران رحمانی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے دوستوں احباب کے ساتھ اس اصلاحی جلسے کا انعقاد کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس جلسے کی کامیابی اور اس جلسے کے اندر جو کچھ باتیں کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کے صلے میں ہمارے لیے اجر عظیم اور بہتر ثواب بروز قیامت ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ محترم حضرات، میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں اور بچوں کے والد بھی ہیں، اسی طریقے سے اور کچھ دیگر سامعین کے ساتھ پردہ نشین خواتین بھی ہیں۔ یہ جلسہ کیوں منعقد کیا گیا، یا اس جلسے کے اندر اگر کوئی شخص آیا، کوئی بچہ تشریف لایا
تو اس بچے سے پوچھا جائے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تو یقیناً ہم میں سے بہت سے بچے اور کچھ بڑے عمر کے لوگ بھی اپنے آنے کا مقصد نہیں بتا پائیں گے، اس لیے کہ ہماری تربیت ہی ویسی نہیں ہوئی ہے۔ ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کے اندر کیا مقصد ہے کرنے کا، کس نظریے سے کرتے ہیں، ہم کس فائدے کے حساب سے کرتے ہیں، ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اگر ہماری تربیت اچھی ہوتی اور واقعی ہم کو یا ہمارے بچوں کو، جن کے ذہن ابھی پھول جیسے ہیں، اور اس کے اندر کوئی بھی وہ کام کریں اس کے مقصد سے ان کو روشناس کرایا جاتا، اس کے مقصد کی بات کو اس کو بتایا جاتا، تو یقیناً ایک بہت بڑا فائدہ ہماری زندگی میں دیکھنے کو ملتا۔ اگر آپ عہد نبوی میں چلیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک کمسن بچہ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت چھوٹے تھے، بخاری شریف کی روایت کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ بِتُّ عند خالتی لیلتاً، کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کے گھر رات گزاری۔ کیوں گزاری؟ دوسری روایت میں بیان کیا جاتا ہے لِأَرَى کیفیت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس لیے یہ رات گزاری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے طریقے کو دیکھوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رات گزارتے ہیں۔ ہم اور آپ جب چھوٹے بچے تھے اپنے نانی کے یہاں جاتے تھے، خالہ کے یہاں جاتے تھے، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ ہم چہل قدمی کر لیں، کھیل کود کر لیں، اور وہ ہمارا یعنی ہماری تفریح تباہ ہو جائے، طبیعت آن مان ہو جائے۔ ہمارا یہ مقصد ہوا کرتا تھا اپنے ننھیال یا اپنے خالہ کے یہاں جانے کا۔ مگر حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی خالہ کے گھر جاتے ہیں تو کس مقصد سے جاتے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے طریقوں کو دیکھوں کہ آپ کیسے عبادت کرتے تھے، آپ رات میں کتنی نمازیں پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیسے کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسے رہتے تھے، میں اس چیز کا مشاہدہ کروں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ کے یہاں رات گزاری اور میں جلدی سو گیا، اور چارپائی پر میں لمبائی میں نہیں سویا، چوڑائی میں سویا، اور میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میری خالہ چارپائی کی لمبائی میں سوئے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد آپ نے اچھی طریقے سے وضو کیا۔ بخاری کی روایت میں توضأ وضوءا خفیفاً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا وضو کیا۔ ہلکا وضو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اعضائے وضو میں سے کسی کو دھویا اور کسی کو نہیں دھویا، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اسباغ وضو کیا کرتے تھے، اس حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سا وضو کیا، لیکن تمام اعضاء کو آپ نے خوب اچھی طریقے سے دھویا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ وضو کرنے کے بعد مصلی پہ آ چکے ہیں اور رات قیام اللیل کریں گے، تو میں بھی وضو کیا
اسی طریقے سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، اور پھر آ کر کے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، بائیں طرف میں کھڑا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کان پکڑا اور اپنے دائیں طرف مجھ کو کھڑا کر دیا، اس لیے کہ امام کے دائیں طرف کھڑے ہو جاتا ہے جب ایک آدمی ہو۔ غلطی سے ایک سائیڈ میں کھڑا ہو گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو پکڑ کر کے دائیں طرف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ صلی ما شاء اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور کچھ دیر سوئے رہے، اور سونے کی کیفیت کو بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حتی یسمع الغطیط، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے تو اس طریقے سے سوئے کہ آپ کے کھراٹے کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤذن نے آ کر کے جگایا اور اذان فجر دی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکعت دو فجر کی سنت کی 2 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد نماز۔ یہ ایک واقعہ ہے بخاری شریف کے اندر۔ اگر آپ اس واقعے کے اندر دیکھیے تو بچپن کے اندر بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، اس میں بڑے واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد گویا کہ ان بچوں کے گارجین کو، والدہ اور والد کو بھی خطاب کیا گیا ہے کہ بچوں کی تربیت ایسی ہونی چاہیے جس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہوئی تھی، کہ ایک کمسن بچہ 5-6 برس کا بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے طریقے کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کیا واقعی آج ہمارے چھوٹے بچے 6 سال کے، 7 سال کے، یہاں تک کہ اس سے اور بڑی عمر کے بچے، یہاں تک کہ جوان ایک آدمی بھی اور نوجوان بھی، کیا کسی عالم کے پاس جاتا ہے، کسی کے گھر جاتا ہے، کسی مسجد کے اندر جاتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کیسے ایک عالم آدمی نماز پڑھتا ہے، کیسے اس کی عبادت ہوتی ہے، کیسے اس کی تلاوت ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ اپنے سماج کے اندر رہتا ہے، کس طریقے سے اپنے معاشرے کے اندر رہتا ہے، کس طریقے سے وہ اپنے فیملی کے اندر رہتا ہے، کس طریقے سے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس حدیث کے اندر بڑے واضح طریقے سے آپ پا جائیں گے۔ یہ بہترین تربیت کا نمونہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کی نماز کو دیکھ کر کے وہ طریقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ ویسے ہی نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ واقعہ یا بخاری شریف کے اندر یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، یہ تقریباً 17 مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ اور اس واقعے کے اندر یہ کہ رات کے نماز کا واقعہ دیکھیے، ایک بچے کی کیا فطرت ہوتی ہے، جلدی سو جائے اور پھر اس کے بعد دیر میں اٹھتا بھی ہے، کیونکہ ابھی وہ نماز کا مکلف نہیں ہے۔ مگر یہ چھوٹے سے بچے حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کی تربیت کتنی صالح ہوئی ہے، کتنی بہترین ہوئی ہے کہ ابھی 7 سال ہونے سے پہلے وہ نماز تہجد کی عادت ڈال رہے ہیں، نماز تہجد کی عادت ڈال رہے ہیں، اور 7 سال کے بھی نہیں ہوئے۔ یہاں تو بچے 7 سال کے نہیں، ارے 12, 15, 18 برس کے ہو گئے، مگر نماز کے احکام نہیں جانتے، نماز کا طریقہ نہیں جانتے، ارے قاعدے سے وضو کرنے کا بھی طریقہ نہیں جانتے۔ اب دونوں کے اندر آپ
موازنہ کر لیجئے ہماری تربیت کا اور عہد نبوی کے اندر صحابہ کرام کی تربیت کا، یقیناً وہ ثمرہ اور نتیجہ یا یہ کہ وہ چیز ان کی ماں کو بھی جاتی ہے کہ ایک ماں نے حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بہترین تربیت کی، حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم یا ان کے گارجین اور سرپرست نے کتنی بہترین طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی کہ ایک بچہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھ رہا ہے، آپ کے طریقوں کو دیکھ رہا ہے، اور اسی روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک بھی کیا تھا، تو مسواک کے طریقے کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کیسے مسواک کی جاتی ہے۔ اگر صالح تربیت ہو، اچھی تربیت ہو، تو یقیناً اس کے نتائج بھی اچھے آئیں گے، اس کے ثمرات بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بہت اچھے نظر آئیں گے۔ یہ اسی اچھی تربیت کے لیے اجلاس کا انعقاد ہوتا ہے کہ اس کے اندر علماء کرام باتوں کو رکھتے ہیں، دین کی بات کو رکھتے ہیں، کتاب اللہ کی باتوں رکھتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے واقعات کو رکھتے ہیں۔ ان واقعات کے ذریعے سے ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو صالح بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو ایک ایسا آدمی بنا سکتے ہیں جس کا سماج اور معاشرے کے اندر اچھا مقام اور وقار پیدا ہو۔ اس لیے ان جلسوں کو قائم کیا جاتا ہے، اور آج کا یہ جو جلسہ ہے انشاءاللہ اس کے دورست فوائد ہوں گے، اور یقیناً آپ اس کو لے کر کے جائیں گے۔ آپ جتنے بھی خطیب ہیں، مثال کے طور پر مولانا عبدالباطن صاحب نے علم کی اہمیت کے بارے میں، اسی طریقے سے 2 جامعہ سلفیہ کے بچوں نے رواداری کے بارے میں، یا اسی طریقے سے دین رحمت کے بارے میں حضرت مولانا عبدالمتین صاحب جو صدر جلسہ تھے انہوں نے امن و امان کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی ہیں، اگر اس باتوں میں سے ہم کسی 2-3 باتوں کو صرف پکڑ لیں کہ ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیے آپ کے ایک ہلکے سے عمل کے ذریعے سے یہ معاشرہ بہت ہی صالح بن جائے گا، بہت صحت مند بن جائے گا، بہت بہترین بن جائے گا، جس کے اندر محبت ہوگی، جس کے اندر الفت ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ معاونت ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ رافت و رحمت ہوگی، کیونکہ دین اسلام تو واقعی ہے رحمت کا۔ وہ ہر مقام پر آپ کے ساتھ رحمت کرتا ہے، ہر مقام پر آپ کو رحمت کی تلقین کرتا ہے، امن کی تنقیل کرتا ہے، سلامتی کی تلقین کرتا ہے، اسی طریقے سے آپس میں متحد ہو کر کے رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس لیے اس جلسے کا انعقاد ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو صالح ماحول میں ڈھالیں، ہمارے اندر جو بے راہ روی ہے اس بے راہ روی کو دور کریں۔ جلسے صرف اس لیے نہیں آتے کہ ہم اس کے اندر آ کر کے دھما چوکڑی کریں یا بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کریں کہ فلانے کی تقریر بڑی اچھی تھی، فلانے کی تقریر بڑی اچھی تھی۔ اس فیصلے کے لیے نہیں جلسہ کیا جاتا ہے، جلسے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ سن کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر آپ نے یہاں سے جانے کے بعد حقیقت میں 2-3 چیزوں پر عمل کر لیا اور آپ اس پر برابری کے ساتھ عمل کرتے رہے تو یقیناً اس سے فائدہ آپ اٹھائیں گے، آپ کا سماج اٹھائے گا، اور یہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو آخرت کے دن آپ کے نام اعمال میں نظر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بہترین عمل وہ ہے جو مختصر بھی ہو مگر مداومت کے ساتھ ہو۔ مختصر ہو، آپ روزانہ 1 پارہ مت پڑھیے قرآن، 1 ورق پڑھیے، لیکن روزانہ پڑھیے۔ آپ کوئی نیک کام کیجئے، مثال کے طور صدقہ کیجئے، 1 روپیہ روزانہ کیجئے، مگر آپ اس کو مسلسل کیجئے۔ ایسا مت کیجئے کہ کسی دن 100 روپیہ خرچ کر دیا تو پھر سال بھر آپ کو توفیق ہی نہ ملے، نہیں، 1 روپیہ کی عادت ڈالیے۔ 1 روپیہ اگر روزانہ خرچہ کریں گے تو آپ کو عادت بھی رہے گی، اور انشاءاللہ یہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں بہت مقبول بھی ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ آپ جلسوں کے اندر جو کچھ آئے ہوئے ہیں اس کے جو فوائد ہیں، جو اس کے ثمرات ہیں، جو اس کی خیرات و برکتیں ہیں، آپ اس کو اپنے دامن میں سمیٹ کر کے لے جائیے، اور اس باتوں کے پر جو کتاب و سنت کے اوپر مبنی باتیں ہوتی ہیں آپ اس پر عمل کرنے کی توفیق
اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اپنے سماج کے لیے مانگیے، اپنے لوگوں کے لیے مانگیے، راتوں میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کیجئے اور نماز کا اہتمام کیجئے، اچھے اعمال کا اہتمام کیجئے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ یہ اگر چیز ہو گئی تو ہمارا معاشرہ اور ہمارا جو سماج ہے انشاءاللہ بڑا اچھا سماج ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے احکام پر عمل کریں، اور اس کے احکام کے اندر جو خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر بھی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو دل کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین، ہم بہت گنہگار ہیں، ہماری گناہوں کو معاف کر دے یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔ تربیت کے تعلق سے ایک بہترین خطاب آپ سماعت فرما رہے تھے۔ علم کے ساتھ اگر عمل نہ ہو تو علم کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ علم کے ساتھ عمل کی بھی سعادت پاؤں، میں بڑا ہو کے زمانے میں امامت پاؤں۔ بچوں کو بنانے اور سنوارنے کے تعلق سے روشنی ڈالی گئی۔ کہا کہ خود اپنی ذات کو سورج بنا کے پیش کرو، اجالے مانگ کے لاؤ نشہ نشینوں سے۔ محترم حضرات،